اے شام کے لوگوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو چاہوں تو جلا سکتی ہوں قطبوں سے میں تم کو صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں اور اس سے کٹھن وقت کیا ہوگا میرے معبود فضا کے طرفدار ہے دربار میں موجود میں پشت پہ فضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں میں زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی رہے ہو اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو تم کتنے بہادر ہو یہ میں دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ ننگے سر شاہزادیوں کو ایسی تمگر نہ پھراؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ خلقفا کے حلتا کے ہے یہ وارث انما کے سربرہنا ہے نہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ چلتے چلتے ہو گئی ہے رات گلیوں میں ہماری تھک گئے ہیں
قیدی بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی، نہ دوا ہے نہ غذا ہے، ہائے عابد پر جفا ہے، چلنے دو آہستہ ظالم تازیانے نہ لگاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں نبی کی، درد کانوں میں ہے بابا اور باہیں بھی ہے زخمی، قید خانے میں ہوں بے چین اپنے سینے پر سو لاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی، نہ ستاؤ۔ صلوات بر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سے وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ، ستم آپ پر امام، ہائے رو کر یہ تین بار کہا شام شام شام، آلے نبی تھی بلوے میں، اور گرد خاص وعام، ہائے بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، آب سے دیار شام میں
بیریدا پھری زینب دیار شام میں گو بیریدا پھری زینب در یزید کو دیکھا تو رک گئی زینب دیار شام میں گو بیریدا ادھر سے شمر جو لہرا کے تازیانہ بڑھا ادھر جلال میں عباس بن گئی زینب ادھر جلال میں عباس بن گئی پکاری تن میں ہے جب تک کہ دم نہ جائے گی شراب خاروں کے دربار میں کبھی زینب شراب خاروں کے دربار میں کبھی زینب سرے حسین سے آئی صدا چلو خواہر کہیں نہ میری شہادت میں ہو کمی زینب کہیں نہ میری شہادت میں ہو کمی زینب آئے چھڑی یزید کی دیکھی جو شہ کے دنداں پر کبھی اٹھی کبھی بیٹھی کبھی گری زینب کبھی اٹھی کبھی بیٹھی کبھی گری زینب صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ کہ جھولا اصغر کا خیمے میں جلتا رہا ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی جھولا اصغر کا خیمے میں جلتا رہا
ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، سارے ارمانوں پہ پانی پھرتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی کہ کربلا میں ستم ہائے ایسا ہوا، ایک بچے کو ناوک سے مارا گیا، کربلا میں ستم ہائے ایسا ہوا، ایک بچے کو ناوک سے مارا گیا، ظلم حد سے بڑھا جھولا جلنے لگا، ممتا کے لیے مرحلہ سخت تھا، ممتا کے لیے مرحلہ سخت تھا، شدت غم سے دل ماں کا پھٹتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا صغیر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، اتنا پیاسا تھا شبیر کا بے زباں، موج کوثر بھی کرتی تھی آہو فغاں، رو کے ماں نے کہا اے میرے محل کا پانی لائے کہاں سے یہ مجبور ماں، پانی لائے کہاں سے یہ مجبور ماں، بچہ مچھلی کی صورت تڑپتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا صغیر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، تیر سہ شعبہ تھا اور بے شیر تھا، گردن بے زباں سے بڑا تیر تھا، ظالموں کا جگر کانپ اٹھا دیکھ کر، ایسی مظلومیت کی وہ تصویر تھا، ایسی مظلومیت کی وہ تصویر تھا، آنسو چشمے ستم سے نکلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا صغیر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، شاہدین انہی تربت بنانے لگے، اپنے نور نظر کو چھپانے لگے، کوئی حاضر نہ تھا کوئی ناصر نہ تھا، اپنی غربت پہ آنسو بہانے لگے، اپنی غربت پہ آنسو بہانے لگے، باپ روتا رہا دفن کرتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا صغیر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، شام غربت میں کیسی قیامت ہوئی، لاش اصغر زمین سے نکالی گئی، شام غربت
میں کیسی قیامت ہوئی، لاش اصغر زمین سے نکالی گئی اور کاٹا گیا سر بھی معصوم کا، ایسا منظر روتی تھی روح نبی، ایسا منظر تھا روتی تھی روح نبی، اور علی کا کلیجہ دہلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا صغیر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، شعلہ جس وقت جھولے سے اٹھنے لگا، ممتا کا کلیجہ دھڑکنے لگا، ہائے ماں کیا کرے آگ کیسے بجھے، زندگی کا سہارا بھی جلنے لگا، زندگی کا سہارا بھی جلنے لگا، جھولا نظروں کے آگے سلگتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا صغیر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، کیسے لکھے رضائے سعید حزین، ایسا منظر کسی ماں نے دیکھا نہیں، بانو غم زدہ دے رہی تھی صدا، مر گیا تیر سے میرا ماں ہے جبھی، مر گیا تیر سے میرا ماں ہے جبھی، اور لہو اپنے منہ سے اگلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، جھولا اصغر کا خیمے میں جلتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی، سارے ارمانوں پہ پانی پھرتا رہا، ایک دکھیاری ماں دیکھتی رہ گئی۔ عزیز و حادثہ نو فلک دکھاتا ہے، عزیز و حادثہ نو فلک دکھاتا ہے، حرم کا قافلہ پیشے یزید جاتا ہے، گلے بندھے ہیں، بدن سب کا تھر تھراتا ہے، نہ سانس لیتے ہیں قیدی، نہ بولا جاتا ہے، جو گرتے ہیں تو ستمگار نیزے مارتے ہیں، وہ رو کے حیدر کرار کو پکارتے ہیں، وہ رو کے حیدر کرار کو پکارتے ہیں،
اسیروں کا سب حال یہ مجال ہے کیا ہاتھ باندھنے کا مضمون ہے دستہ بستہ کھڑا ہوا ہے بیڑیوں سے بس کے غلغلہ پیدا بطول خلد میں حیدر کو دے رہی ہے صدا بلند کرتی ہے فریاد یا علی زینب چلو یزید کے دربار میں چلی زینب چلو یزید کے دربار میں چلی زینب یزید جائزہ پھر قیدیوں کا لینے لگا نظر پڑی اسے ایک شاہزادی ماہ لقب الٹ کے ڈالا ہے منہ پر پھٹا ہوا کرتا اور اس پہ ہاتھوں سے پردہ کیا ہے چہرے کا ہے سن میں خرد بزرگوں کا پر خرینا کہا یہ کون ہے بولا عمر سکینہ ہے کہا یہ کون ہے بولا عمر سکینہ ہے یزید حال سکینہ پہ رویا اور یہ کہا سکینہ تجھ کو بہت چاہتا تھا باپ تیرا وہ بولی چاہنا کیسا پدر تھے مجھ پہ فدا زبان پر تھا سکینہ سکینہ صبح و مساء سلاتے تھے مجھے شبیر اپنے دامان اور اب تو خاک پہ سوتی ہوں روز زندہ میں اور اب تو خاک پہ سوتی ہوں روز زندہ میں یزید نے کہا جنت میں میوے ہے اکثر سکینہ تم کو کھلاتا تھا کیا تمہارا پدر رتب رتب کہا اس بے پدر نے تتلا کر دکھا کے نیل تماچوں کا بولی دے کدھر دکھا کے نیل تماچوں کا بولی دے کدھر پدر نے تحفے سے تحفے رتبے کھلائے اور ان کے بعد تو ہم نے تماچے کھائے ہیں اور ان کے بعد تو ہم نے تماچے کھائے ہیں فاتحہ محشر کی صبح آج نمایاں ہے شام میں محشر کی صبح آج نمایاں ہے شام میں کنبہ شفیع حشر کا ہے اژدہا میں سرننگے روح
فاطمہ ہے اہتمام میں خاصان ذوالجلال ہے بلوائے عام میں جبریل کی خزادیاں تشریف لائی ہیں مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں بیچ میں کھلے ہوئے آل ابا کے سر نیزوں پہ ان کے گرد ہے فوج خدا کے سر بچوں کے سر بزرگوں کے سر اقربا کے سر روتے ہیں وارثوں کے سروں کو دکھا کے سر رکھ کے زانو پہ جو وارث کو روتے ہیں ظالم سروں پہ نیزوں کی نوکے چبھوتے ہیں ظالم سروں پہ نیزوں کی نوکے چبھوتے ہیں ناگاہ ہوا یزید کا دروازہ آشکار حاضر نقیب صاحب دو بانب زبان تیغ علم کے یہ ہوئے جلاد نابگار مجرائی بے حساب تماشائی بے شمار میں بھی رخص کا سامان تمام تھا پر انتظار عطرت خیر الانام تھا پر انتظار عطرت خیر الانام تھا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شام میں داخلہ ہے زینب کا یا علی سر کھلا ہے زینب کا یا علی سر کھلا ہے زینب کا ہے رسن میں گلا سکینہ کا اور بازو بندھا ہے زینب کا اور بازو بندھا ہے زینب کا کرسیوں پر ہے سب تماشا اور کنبہ کھڑا ہے زینب کا اور کنبہ کھڑا ہے زینب کا دشت میں دیکھ کر سریشبی ٹکڑے دل ہو گیا ہے زینب کا ٹکڑے دل ہو گیا ہے زینب کا یاد عباس میں ہر ایک لمحہ ہر قدم مرثیہ ہے زینب کا ہر قدم مرثیہ ہے زینب کا کیا بیاں کر
سکوں گا میں ساحل قتل کب کب ہوا قتل کب کب ہوا ہے زینب کا شام میں داخلہ آمد ہے اہل بیت پیغمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائمہ میں سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام میں زینب یہ نوحہ کر دیا بلوا زینب یہ نوحہ کر دیا بلوایا لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شمر لایا بند بلوے میں شمر لایا بند بطول نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ یا نہیں عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں بے ہوش ننے بچے اب بے ہوش ننے بچے اب غذا دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہے ایک رسن میں بارہ گلے و مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلے و مصیبتہ بس میں ستم گروں کے چلے با مصیبتہ خاک عزائم بملے خاک عزائم بملے با مصیبتہ مشکل قدم اٹھانا تو سے دیہام میں یوں عطرت نبی گئی بلوایا یوں عطرت نبی گئی بلوایا زینب طلب کے اونٹوں پر کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہے کہ الاما پیش یزید لے گئے ظالم پیش یزید لے گئے ظالم کشا سامان جشن عام تھا دربار رے عام تھا اور ننگے سر حسین کا گنبہ اور ننگے سر حسین کا گنبہ تمام ناگاہ بڑھ کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار قلت و جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرت بڑھ کر پکارا مرہ کے اپنا جگر ہے یہ لے ہم شبیہ خاص پیغمبر لے ہم شبیہ خاص پیغمبر کا سر واللہ اس کے رنجو علم میں بسط بکا فرزند بوترا 72 جگہ گرا یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کے کیا غزہ گھبرا گیا یزید کے کیا غزہ دیکھا تو ہرملا بھی بوشاد آتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں بلا بولا بتا کہ اس نے
بھلا کی تھی کیا خطا تو نے اسے نشانہ کیا تیرے ظلم کا بچے پہ بھی نہ کھایا ترس تو نے بے حیا یہ ننھا سا گلا وہ تیرا نام یہ ننھا سا گلا وہ تیرا نام کے بتلا تو کس فلک کا یہ مورے منیر ہے بانو پکاری بڑھ کے میرا بانو پکاری بڑھ کے میرا صغیر حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرقین مہر سکوت لپنا شکوانا شور شین زینب نے دیکھا تخت پر ناگاہ سر حسین بے ساختہ طلب کے کرنے لگے بے ساختہ طلب کے کرنے لگے ہے نہ موت آئی مجھے شام میں بھیا میرا سلام لو دربار بھیا میرا سلام لو دربار بھیا میرا سلام لو دربار رحم الله من قرأ سورة الفاتح مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسد له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر بالحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت أما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش صلوات پر محمد میں اپنے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں صدر مجلس میں ایک صلوات پڑھیں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والا سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والا ہم سب کو زیارت اربعین نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات اساتذہ کے سامنے کلام کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ مثال میں ہر مرتبہ دیتا ہوں جب بھی استاد تشریف لاتے ہیں، گھر میں چھوٹے بچے جب سورے وغیرہ یاد کر لیتے ہیں تو ماں باپ سنتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں نہیں آتا، اس لیے سنتے ہیں تاکہ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں اصلاح کر سکیں، لہذا اساتذہ کی موجودگی اسی بابت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 4 آیتوں کے مجموعے کو جس کو سورہ قریش کہتے ہیں نازل کیا۔ سورہ قریش میں قریش کے بارے میں مفصل گفتگو بھی پائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے انہیں بہترین نعمتیں دیں، جزا دیا، انعام اکرام سے نوازا، اور اس کے بعد انہیں ابھارا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے گھر کی عبادت کریں، ان تمام مناظر کو بیان کیا۔ یہ مجلس داخل اہل حرم کے لیے ہے، تو ہم اور آپ عام طور سے بعض باتیں سی مسائل میں سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کے پس منظر کو اچھے سے سمجھیں تاکہ اصل بات سمجھ میں آئے۔ لہذا یہ آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ پس منظر ہے تاکہ اصل منظر کو سمجھا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آغا سے گزارش ہے آغا ابھی تشریف لے آئے آگے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھنے کی عظمت زیادہ ہے، لہذا بلند ترین صلوات سورہ قریش کے بارے میں تو پس منظر اہل حرم جو داخل ہوئے کیسے کیوں اس کے اسباب و علل سمجھنے کے لیے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ قریش کی عادت استاد محترم سماحت الشیخ محمد علی النجفی قدس اللہ سرہ کہ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنی کتاب شذرات الادب میں لکھتے ہیں کہ عرب جو اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم بولنے والے ہیں، زبان رکھنے والے ہیں، ان کی شاخوں کے بارے میں جب بحث کی جاتی ہے کہ یہ آئے کہاں سے، تو اس پر 2 قول پائے جاتے ہیں، ایک حجاز سے اور ایک یمن سے۔ حجاز کہتے ہیں حاجز فاصلے کو جو درمیان میں حائل ہو، نجد اور تہامہ کے درمیان یہ سلسلۃ الجبالیہ تھا، لہذا اس منطقے کو حجاز کہا گیا، اور یمن سمندر کے قریب بہترین جگہ تھی جہاں انسان کھیتی باڑی کرتا اور فصل کو تیار کرتا، وہاں پر معرب بند بنایا گیا تھا، بہترین اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ایک ڈیم بنایا گیا تھا جو 5 کلومیٹر کا لمبا، بلکہ بعض روایت کہتی 5 فرسخ کے برابر تھا، اور اسی پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے
اور اس زمانے کی صنعت اور مہارت یہ تھی کہ کئی مالے کی عمارت بنائی جس میں شیشے کا چھت بنایا گیا اور بہترین انداز سے لوگ رہا کرتے تھے، اور اس قوم کو جو اس علاقے میں رہتی تھی اسے کہا جاتا ہے قوم طب، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ لیکن جب لاپرواہی بڑھ گئی اور دیکھ بھالی ختم ہو گئی، لوگ اپنی منفعت میں، اپنی تمناؤں میں اور زعامت و سیاست و کرسی کی چکر میں پڑ گئے، تو ماربن ٹوٹا اور یمن بہہ گیا، تو لوگ جدا ہونے لگے۔ کہتے ہیں جو حجاز میں تھے وہ جناب اسماعیل ابن ابراہیم نبی کی اولاد تھے، اور جو یمن میں تھے یعرب بن قحطان کی اولاد تھے، اس لیے دو عرب کی شاخیں بنی، عدنانیہ اور قحطانیہ، انہی سے تمام قبائل تقسیم ہوئے۔ جب ماربن ٹوٹا تو کچھ قبیلے نکل کر جیسے لخم اور لخم کے عنوان سے عراق میں آباد ہوئے، عطف و عواطف کے عنوان سے کوفے میں آباد ہوئے، اسی طریقے سے قبیلے عاملہ اور حوام یہ شام میں آباد ہوئے۔ 6 ماہ لوگ یمن میں کاشتکاری کھیتی باڑی کرتے، اور جو فصل سے کماتے اس کو لاتے مکے کے پاس۔ مکہ ام القریٰ تھا، یمن سے ساز و سامان لاتے مکے کے پاس، اور وہاں پر فروخت ہوتا، اور وہاں ایک بازار لگتا جس کو بازار عکاظ کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں 11 یا 17 مرتبہ یہ پیغمبر کے آمد سے پہلے اور پیغمبر کی کچھ حصے کو زندگی کے ملا کر 17 مرتبہ بازار عکاظ سجایا گیا۔ بازار عکاظ ہوتا کیا تھا کہ بازار عکاظ میں خطیب خطابت بیچتا، شاعر اپنی شاعری بیچتا، اور وہاں پر انسان کو رنگ روپ کے اعتبار سے دیکھا جاتا، جہاں پر صنف نسواں کی اہمیت نہ ہوتی، جہاں پر انسان ہر فن والا اپنا فن بیچتا، اس کو بازار عکاظ کہتے تھے۔ یمن سے 6 مہینہ کاشتکاری کرنے کے بعد لا کر لوگ ام القریٰ یعنی مکے میں بیچتے تھے۔ جب پیسہ مل جاتا تھا تو وہیں سے نکل جاتے تھے شام میں، کیونکہ گرمی کا زمانہ ہوگا، لہذا سمندر کے کنارے تپش ہوگی، رہنا مشکل ہوگا، تو شام چلے جاتے تھے، اور شام میں جا کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر وہاں پر کچھ کام کیا کرتے تھے، پھر اسی تجارت کو، وہی تمام چیزوں کو لے کر پھر واپس آتے تھے، جس کے لیے سورہ قریش نے کہا رحلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کی یہ بھاگ دوڑ جو عرب کرتے تھے، یمن سے نکلتے تھے مکے میں آتے تھے، اور مکے سے نکل کر شام جاتے تھے، شام سے نکل کر مکہ آتے تھے، پھر مکے سے نکل کر یمن جاتے، یعنی آمد و رفت میں مرکزیت کعبے کو تھی، اور وہیں پر بازار لگتا، وہیں پر سب کچھ ہوتا۔ لیکن ایسے عالم میں جو لوگ مکے کے اطراف رہتے تھے وہ فخر و مباحات میں مبتلا تھے کہ ہم ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کوئی آ کر اپنی تجارت کرتا ہے، ہم وہ ہے کہ جو فخریہ انداز سے زندگی بسر کرتے تھے، اور وہاں پر ان تمام میں سب سے زیادہ فخر کرنے والے کئی قبائل تھے۔ ان میں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک بنی اسد اور دوسرا بنی قریش۔ بنی اسد اپنے اعتبار سے تو مشہور تھا، لیکن بنی قریش جو تھے اپنی ثقافت اور اپنے کلچر، حضارت اور اپنے کرم و سخاوت کی بنیاد پر مشہور تھے۔ اسی لیے جناب ہاشم کا نام اصلی ہاشم نہ تھا۔ ہاشم اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے روٹی کو ٹکڑوں میں تبدیل کرے اور شوربے میں ڈبا کر دوسروں کو کھلائے، اسے ہاشم کہتے ہیں۔ کہ جہاں قحط زدہ زمین پر رہنے والے تشنہ-لب افراد میں پانی کی تلاش تھی، وہاں پر بنی ہاشم وہ تھے جو اپنے ہاتھ سے روٹی بھی پکاتے، شوربے میں ڈبا کر دوسروں کو کھلاتے۔ تو لہذا دوسروں کو کھلانے والے اور ہیں، دوسروں کا کھانے والے اور ہیں۔
تو بنی ہاشم، بنی قریش میں بنی ہاشم سر فہرست کہلائے، لیکن جب ان کے درمیان ابھی تک کا عالم یہ تھا کہ مرکزیت ان کے پاس تھی، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زاویے سے بت پرستی پر فخر کرتا اور کہتا کہ یہاں پر بت پرستی آئی کیسے۔ اب دو نظریات پائے جاتے ہیں، بڑا غور سے جملہ سنیے گا، دو نظریات ہے۔ ایک نظریہ عرب میں بت پرستی آئی کہاں سے، تو تاریخ نے لکھا ابو خزاعہ نامی ایک شخص جس کا اصلی نام تھا عمرو بن لحا یا لحا، کہتے ہیں یہ آدمی شام میں تجارت کے لیے گیا، سیریا میں، اور وہاں پر بت پرستی کا طریقہ دیکھا، سیکھ کر آیا اور عرب میں بت پرستی کو عام کیا، یہاں تک کہ پیغمبر نے اس پر لعنت کی۔ ایک قول یہ، دوسرا قول امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ امام فرماتے ہیں اولاد اسماعیل خانہ کعبہ کے پاس رہنے تو لگے، لیکن جب کثرت ہوئی، مزاج میں تبدیلی تھی اور آپس میں جھگڑے شروع ہوئے، کثرت اولاد میں آپس میں جھگڑے شروع ہوئے، تو لوگوں نے کہا اب کب تک یہاں رہیں، چلو دوسری جگہ چلتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کعبے سے ایک پتھر کو لیا اور چلے گئے، اور جہاں کہیں پر بھی ہریالی اور پانی اور زمین کو بہترین کاشتکاری کے لیے پایا، وہاں پر رک گئے اور گھر بنا لیا، اور گھر کے آنگن میں پتھر کو رکھا، کعبے کی یاد میں اس کا طواف کرتے رہے، اپنے بابا کی سنت پر اسماعیل نبی کو یاد کرتے رہے، طواف کرتے رہے، لیکن انہوں نے آنے والی نسلوں کا اہتمام نہ کیا۔ تو امام فرماتے باپ مسلمان تھا، کعبے کا طواف کرنے والا تھا، خدا پرست تھا، لیکن اس نے بیٹے کو تعلیم نہ دی، اپنی ثقافت نہ بتایا، تو اولاد مشرک ہو گئی۔ تو پتہ چلا اگر باپ اپنی اولاد کو تعلیم نہ دے تو باپ مسلمان ہونے کے باوجود بیٹے مشرک ہو سکتے ہیں، لہذا علم دینا ضروری ہے۔ اب جب یہ ثقافت عام ہوئی کہ یہاں پر بت پرستی ہوئی، اسی کے درمیان نبی آئے اور نبی نے آواز بلند کی کہ دیکھو بتوں کی پرستش نہ کرو، اس لیے کہ جو خود محتاج ہے وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ نبی نے تعلیم عام کی تو جو غلام زادے بادشاہ کی شکل میں تھے انہوں نے آواز کو بلند کیا کہ ہم نبی کے قول کو نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ تعصب بڑا، نبی کے قتل کی باری آئی، تمام تاریخیں آپ نے سنا ہے۔ یہیں سے انہوں نے اپنا راستہ موڑا، رخ موڑا اور شام سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا، اس ملک میں جا کر رہنے لگے، اور شام کو ایسے آباد کیا کہ وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا اور وہاں کے تمام چیزیں ان کے حق میں تھی، حتیٰ کہ افراد ان کے غلام تھے، جو وہ کہہ دیں بغیر تفکر کیے، تعبد کیے، تعقل کیے، فوراً تعبداً ان کی بات مان لیا کرتے تھے، لہذا ان کی طرف چلے گئے۔ لیکن جب بعدس نبی، جب یہ مرحلہ آیا کہ نبی کے ساتھ امیر المؤمنین رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ امام علی کو کیسے روکیں، لیکن عزیزو یہ مفصل گفتگو بس اشارے کرتے جا رہا ہوں۔ جب نبی دعوے نبوت کیے تو محافظ علی تھے، جو ہاتھ پتھر کے ساتھ اٹھتے تھے، امیر المومنین اسے روکتے تھے، اور جہاں جہاں نبی جاتے سب سے پہلے علی جاتے اور نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جاتے، یہاں تک کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے علی تھے، نبی کی حفاظت کرنے والے علی تھے، نبی کے ناصر علی تھے، بستر نبی پر سو کر نبی کی جان بچانے والے علی تھے، اور ہجرت میں پورے محافظ و مددگار علی تھے، یہاں تک کہ جب پہنچے مدینہ میں، یثرب میں، تو اخوت کا بہترین ذریعہ بن کر امیر المومنین نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کے لیے جنگ بدر میں آگے آئے،
علی آئے، جنگ احد میں علی آگے آئے، جنگ احد میں نبی کے ساتھ علی آگے آئے، جنگ خیبر میں علی آگے آئے، جنگ بنی نضیر میں علی آگے آئے، جنگ بنی قریظہ میں علی آگے آئے، بئر العلم میں علی آگے آئے، ہر جنگ میں حتیٰ کہ غزوہ بنی مستلق میں علی آگے آئے، ہر جگہ علی کو پایا، ہر جگہ علی کو پایا۔ تو جو لوگ نبی کے دشمن تھے انہوں نے اپنا رخ بدلا، علی سے دشمنی کر لی، اور انہوں نے چال یہ بچھایا کسی زاویے سے علی کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، کسی زاویے سے علی کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ تو نبی نے اپنے ساتھ علی کو رکھا، لیکن لوگ اپنے انداز سے کہتے تھے ہم کہنے سے پہلے علی چلے جاتے ہیں، ہم کہنے سے پہلے علی آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے جانے سے پہلے علی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب کوئی بہانہ نہ بنائے، علی کو آشوب چشم میں مبتلا کیا، کہ رک جاؤ، اب خیبر ہوگا، تمہیں فتح کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ گئے لیکن کوئی آگے بڑھ کر نہ آیا اور کوئی فتح کر نہ آیا، خیبر میں داخل ہو کر نہ بتایا۔ تو اب نبی بھی علیل تھے، علی بھی علیل تھے، لیکن لوگوں نے بہت سی کوششیں کی قلعے خیبر تک پہنچ جائے، کامیابی مل جائے، لیکن کامیابی نہ ملی۔ آخر میں نبی آئے اور آواز دے کر کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو لشکر کہنے لگا سردار بھاگا، سردار کہنے لگا لشکر بھاگا۔ اب یہ بھاگنے کی آوازیں ان کے لیے، ان کا نعرہ ان کے اوپر، یہ بھاگے۔ اب فیصلہ اگر نبی سردار کے لیے کریں تو لشکر خوش ہو جائے، لشکر کے لیے کریں تو پھر سردار خوش ہو جائے۔ نبی آپ کیا کریں گے؟ تو نبی نے کہا نہ میں سردار کو بولوں گا نہ لشکر کو بولوں گا، بس اتنا کہہ دوں گا اب میں کل اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ارے حیدری حیدری حیدری، صلوات بابا سے بلند، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تب علم دیا۔ تو اب یہ تمام باتیں گشت کرتی رہی، یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی۔ کون آگے؟ کہ علی آگے، ہر جگہ علی۔ اب یہاں تک کہ لوگ نہ نبی کا رخ کرتے نہ کتاب کا، صرف علی کا رخ کرتے۔ حتیٰ کہ منافقین کے بارے میں اصحاب نبی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے درمیان منافق آ چکے ہیں، لباس ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسے چلتے بھی ہیں، ہماری طرح غذا بھی کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن انہیں پہچانا کیسے جائے؟ تو نبی نے یہ نہیں کہا ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، نبی نے یہ نہیں کہا ان کے سامنے میرا قصیدہ پڑھو، یہ نہیں کہا اللہ کی وحدانیت بیان کرو، بلکہ نبی نے کہا ان کے سامنے علی کا ذکر کرو۔ اگر چہرے کھل جائیں تو سمجھنا مومن ہے، اگر بگڑ جائیں تو سمجھنا منافق ہے۔ عزیزو ایک چیز یاد رکھیے گا، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں جب بھی علی کہیے دل کھول کے کہیے گا، اس لیے نہیں کہ خطیب کو خوش کرنا، مقرر کو خوش کرنا، محفل کو سجانا، نہیں، اس لیے کہ یا علی کربلا کی جیت کا اعلان ہے۔ ارے حیدری حیدری حیدری، صلوات بابا سے بلند، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب جب یہ ماحول بن گیا، ہر طرف ہر جگہ علی ہی نظر آنے لگے، تو جو منافق تھے وہ کھلی دشمنی پر آمدہ تھے، لیکن کہیں راستہ نہ ملتا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے، میں تفصیلاً نہیں جا رہا ہوں، کیا وجہ تھی ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوئی کہ نبی کے بیٹی کے گھر پر اتنا بڑا ظلم ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں علماء بس مختصر جواب دیتے ہوئے کہ منافق جو چھپے ہوئے تھے ان کا ارتباط کھلے کفار سے تھا۔ ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوئی رونے کے بہانے،
اور دوسروں کے بہانے داخل مدینہ ہوئے اور 1000 کا لشکر لے کر مدینے میں آئے تاکہ کوئی علی کا ساتھ نہ دے سکے. پہلا مرحلہ یہ تھا کوئی علی کا ساتھ نہ دے سکے. اب اسی سے اندازہ لگائیے کوئی ناصر نہ بنے علی کا, کوئی نصرت نہ کرے علی کی. پھر کیا کیا کہ اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جو قرآن علی نے جمع کی جس ترتیب و انداز سے اس کو رد کر دیا گیا. دوسرا بڑا ظلم. تیسرا بڑا ظلم یہ تھا کہ نبی کے گھرانے پر بھی ظلم اور ان کے ماننے والوں کو چن چن کے قتل کیا گیا. حد یہاں تک ہو گئی کہ یہ ظلم اتنا بڑھتا گیا کہ شام میں رہنے والوں کے تصورات میں علی علیہ السلام کی شکل بدل گئی. کوئی ولی و خدا نہیں سمجھتا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں جو شام میں مشہور تھے. کوئی ولی و خدا نہیں سمجھتا. حد یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے یہاں دستور بنا لیا تھا, بالخصوص شام میں منطقہ حبران کے اندر دستور یہ تھا کہ نماز جمعہ بھی ہوگی تو اس کے اندر بغیر علی علیہ السلام کو برا بلا کہے بغیر جمعے کا خطبہ مکمل نہ ہوتا. 70,000 ممبروں سے علی علیہ السلام کو برا بلا کہا گیا. ایسے سخت ترین ماحول میں جہاں شامیوں کا تصور یہ تھا کہ علی نعوذ باللہ کس عالم کے ہیں, وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. شبی جو تصور عظمت ہونی چاہیے تھی وہ عظمت شام کے محلوں میں نہ تھی. یہاں تک کہ اتنی جسارتیں بڑھ گئی کہ امیر المؤمنین کی شہادت پر جب یہ خبر عام ہوئی کہ علی کو ضربت لگی اور یہ خبر وہاں پہنچی شام میں, تو جو فقیر تھا, میں امیر نہیں کہتا, فقیر تھا شام کا, اس نے لیلۃ القدر 21 اور 23 کے دن ہوتی ہے, غیر کے یہاں بھی یہی تصور تھا, لیکن یہ پہلا وہ تھا جس نے شہادت علی کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے 27 ماہ رمضان کو لیلۃ القدر بنایا. غیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, اپنی نہیں, غیر نے بھی لکھا کہ خبر علی کے بعد اس نے لیلۃ القدر بنایا. کتنا تعصب تھا کہ کوئی علی کا نام تو دور, شہادت علی پر لیلۃ القدر بنانے والے یہ افراد تھے, اور لوگوں نے آپس میں گفتگو میں کہا علی مسجد میں کیا کرنے گئے. کیا تصور تھا. ایسے ماحول, ایسی ذہنیت رکھنے والے شام میں کھلے دشمن نواصب علی کے دشمن موجود تھے. لیکن عزیزو, جہاں یہ کھلا دشمن اپنے انانیت میں مشغول تھا, اپنی حکومت و زعامت کے چکر میں تھا, وہیں پر علی والوں نے علی کو فراموش نہ کیا. چاہے دربار شام ہو یا دربار کوفہ ہو, علی والوں نے اپنی زبانیں چلا کر بتا دیا تم ہزاروں تلوار رکھ کر بھی بیکار ہے, ہماری زبان علی والی کافی ہے. کیوں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے مختلف پہلوہات میں نواصب کا تصور پایا جاتا ہے. اب ایک جملہ رک کر کہوں, نواصب کے لیے امام نے فرمایا انجس من الکلب, کتے سے بھی زیادہ بدتر نواصب ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. میں کہوں گا یا علی نجاستیں تو بہت تھی, اگر نجاست ہی بتانا تھا کوئی اور عنوان رکھ لیتے کہ آپ کوئی اور نجاست کا ذکر کر دیتے. خون بھی نجیس تھا, کافر بھی نجیس تھا, اسی کا ذکر کر دیتے. لیکن قلب کا اور کا انجس من القلب کیوں کہا؟ تو شاید امام کہے دیکھو قدرت خدا شریعت میں یہ ہے کہ کتا نجیس ہے وہ الگ بحث ہے, لیکن کم از کم
کتے میں اتنی تو معرفت ہے کہ دشمن کو دیکھ کر بھوک کر بتاتا ہے، حواب کے کتے بھی بتاتے ہیں کون کیسے ہیں، کتوں میں بھی معرفت ہے کہ بھوک کر بتاتے ہیں کس پر بھوکنا چاہیے کس پر نہیں بھوکنا چاہیے۔ تو پتا چلا کتوں میں اتنا شعور تو ہے کس پر بھوکنا چاہیے کس پر نہیں بھوکنا چاہیے، لیکن نواسب میں یہ شعور بھی نہیں ہے کس پر بولنا چاہیے کس پر نہیں بولنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب عزیز اب اتنا شعور کہ واقعاً نواسب کا گڑھ شام تھا، کوئی قبول کرنے کے لیے نہیں تھا، ایسے عالم میں کسی کا وہاں جانا خطرے سے خالی بھی نہ تھا، لیکن امام نے اپنے زمانے میں جنگ جمل سے جب پلٹے تو ایک خط ترما ابن عدی یا عدی کو لکھ کر دیا، جو کہ طویل القامہ تھے، بہت اونچے پورے تھے، ان کو خط دے کر کہا شام پہنچا دو۔ وہ بیٹھے تو تاریخ کہتی ہوں اونٹ پر بھی بیٹھے تو پیر زمین پر خط کھینچتے تھے، اتنے طویل القامہ، بہترین بیان، فصاحت و بلاغت رکھنے والے۔ اب یہ گئے ہیں، جیسے ہی شام میں داخل ہوئے تو کسی نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کوئی آسمان کی خبر ہے، کوئی آسمان کی خبر ہے؟ تو فوراً ہی ترمہ ابن عدی نے کہا جبریل فی السماء، ملک الموت فی الہوا، علی فی القضاء۔ جبریل آسمان میں ہے، ملک الموت ہوا میں ہے، اور علی فیصلے کرنے والے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ من التقی النقی، میں ایک بہترین پاک و پاکیزہ ذات علی کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ الہ منافق مردود، منافق اور مردود کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ اب جیسے ہی یہ سنا سب کو معلوم تھا مردود کون ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کہا ٹھیک، کہا سمجھ گئے، کہا وہ تو دربار میں مشغول ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، اس سے اجازت لینی ہوگی۔ تو اس نے پلٹ کر کہا مجھے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہہ دو کہ میں آیا ہوں۔ تو فوراً ہی جیسے ہی یہ کہا تو جا کر کسی نے خبر دی علی کے پاس ایک شخص آیا ہے جو بہترین زبان رکھتا ہے، دیکھو اس سے بچ کر رہنا۔ تو فوراً ہی مجمع جمع ہوا، کچھ افراد جو وہاں موجود تھے اطراف میں جمع ہو گئے تاکہ جواب دے سکیں۔ جیسے ہی یہ داخل ہوا تو فوراً ہی کہا کہ ایوہ الملک، اے بادشاہ۔ تو عمرو عاص نے کہا یہ بادشاہ نہیں، امیر المومنین کہو۔ تو فوراً ہی کہا میرا امیر کوفے میں ہے، اس جیسے فقیر کو امیر نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس شقی کو میں نہیں کہتا۔ جیسے ہی اس کو رد کیا تو خود یہ گونگا تھا، سب سے چالاک عمرو عاص تھا، اس نے بھی دیکھا اس کی زبان بہت تیز چل رہی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فوراً ہی کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کہا کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا یہ خط لے کر آیا ہوں۔ کہا مجھے دے دو۔ کہا میں تیرے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں اور اس خط کی عظمت کو سمجھ رہا ہوں، تو بیٹھ کر لے رہا چاہتا ہے۔ کہا میرے بیٹے کو دے دو۔ کہا یہ اولاد ابلیس کو کیوں دوں؟ کہا غلام کو دے دو۔ کہا اس کے لائق نہیں، کیونکہ اس کو تو نے ناجائز طریقے سے خریدا اور اپنے تصرف میں رکھا، میں اسے بھی نہیں دے سکتا۔
کہا پھر دے گا کسے؟ کہا احترام خط میں پہلے کھڑے ہو پھر دوں گا. کھڑا کیا پھر دے دیا. اب اس نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد جو مضمون تھا تفصیلاً مضمون ہے، لیکن عزیزو جہاں پر علم نہیں چلتا، لوگ اپنے علم کے مقابل میں نہیں آ سکتے، وہاں پر مکاری دولت کھلاتے ہیں، لالچ دلاتے ہیں. فوراً ہی مکاری کرنے لگا، کہنے لگا شاید تم علی کے اصحاب میں سب سے اچھے زبان رکھنے والے ہو. تو ابن عدی نے کہا سن، علی کے دروازے پر بہت سے ادبا، بلغا، فصحا، نطقا، ارے وہ لوگ بیٹھتے ہیں کہ علی کے در پر جو علماء ہے، فقہا ہے، زبان رکھنے والے، فہم رکھنے والے، غیرت مند، غیور افراد ہوتے ہیں. تیرے در کی طرح نہیں جو خود بے عزت ہے، ارے اپنے درمیان بیٹھا ہے اور فقیروں کو بھی جمع کیا ہے. نہ اس کی عزت ہے، نہ اوقات ہے، نہ وقت ہے. اس کے درمیان بیٹھا ہے وہ جس کے در پر فقہا، نوجبا، علماء اور نطقا، بلغا، ادبا بیٹھتے ہیں. ان سے میری بات کیا کر رہا ہے؟ میں اس تمام باغیچے کا ایک پھول بھی نہیں ہوں. ان کے پاس مالک اشتر، سلمان محمدی، ابو ذر غفاری، بہترین افراد. فوراً ہی کہا اچھا. تو سائیڈ میں بیٹھا ہوا اس نے کہا اسے دولت دے دو شاید خاموش ہو جائے. تو 10,000 دیا گیا درہم. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے. کہا اضافہ کرو. 2 کا اضافہ 20,000. کہا اور اضافہ کرو. کہا اور. کہا تجھے مشکل کیا ہے؟ تیرے باپ کی میراث تو نہیں، یہ بیت المال ہے جو شیعان علی کا ہے. اضافہ کر. اضافہ کیا. کیوں؟ زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. آخر میں کہنے لگے اب اس کو یہاں سے رفع دفع کرو، اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے. خط کا جواب لکھنے کے لیے کہا. کاتب سے کہا خط کا جواب لکھ دو اور کہہ دو کہ ہمارا لشکر شامیوں کا آسمان میں تارے کی طرح ہے اور زمین میں رائیوں کے دانے کی طرح ہے. تو ترما ابن عدی آگے بڑھ کر کہتے ہیں نہ تجھے شرم ہے نہ لکھنے والے کو شرم ہے. میں یہ لے کر علی کے پاس جاؤں، پھر علی جواب دیں، پھر واپس لے آؤں، اس سے اچھا میں تجھے جواب دے دوں. کہ جواب کیا ہے؟ کہ سن، تیرا لشکر اگر آسمان میں تاروں کی طرح ہے تو اس کے پاس ایسا آفتاب ہے جب وہ طلوع کرے گا تو تیرے لشکر کے تارے چھپ جائیں گے. اگر تیرا لشکر کیا کہا میرا لشکر آسمان میں تاروں کی طرح. ترما ابن عدی کہتے ہیں کہ تیرا لشکر آسمان میں تاروں کی طرح ہے تو اس کے پاس ایک ایسا آفتاب ہے اگر وہ طلوع کرے گا تو تیرے تمام آسمان کے تارے چھپ جائیں گے، اس کے سامنے مقابل کے لیے نہیں رہ سکتے. اور تو نے اپنے لشکر کی تعبیر میدان میں رائیوں کے دانے کی طرح کی ہے تو سن لے، اس کے پاس ایک مالک اشتر جیسا مرغ ہے جو تیرے دانوں کو چن چن کے کھائے گا. تو جب تیرا لشکر مالک اشتر کے مقابل میں نہیں آ سکتا تو جو مالک اشتر کا مالک ہو اس کے مقابل میں کیا آئے گا؟ ایک صلوات بڑے محمد آل محمد. عزیزان گرامی یاد رکھیے، جیسے ہی یہ کہا معاویہ نے کیسے جانے دو،
اسے واپس کر دو. جب چلے گئے تو کہتا اس کے جیسا اگر کوئی ایک بھی مل جاتا تو ہمت مل جاتی. تو پتہ چلا جو چیز دولت سے، حکومت سے، سیاست سے نہیں خریدی جا سکتی وہ علم ہے اور خلوص ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. لیکن یہ علم آل محمد والا، اس لیے کہ بہت سے لوگ بک چکے لیکن آل محمد والے بکتے نہیں. لہذا اس نے ظلم کیا، بے پناہ ظلم کیا، اور اپنی دولت کے مقابل میں ہر کسی کے اوپر ظلم کیا. یہاں تک کہ جب دولت و زعامت سے لوگوں کو خرید چکا، شیعوں کا قتل عام کیا، ممبروں سے علی کے خلاف سب و شتم کرنے کو جز خطبہ نماز جمعہ کا جز بنا دیا، اس پہ بھی نہیں رکا. یہاں تک کہ آغا نجم الدین طبسی کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی چالاکی کی جو آنے والی نسل بھی علی کے خلاف ہو جائے. کیا چالاکی کی؟ کہتے ہیں بدو عرب جو عرب کے تمام خطوں میں صحراؤں میں خیمہ لگا کر زندگی بسر کرتے، جب کثرت رہتی تو ان کی اولاد جب کھیلتی تو زمانے میں کھلونے کیا ہوتے، کیا کھلونے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ کہتے کچھ نہیں، اگر بہترین جانور مل جائے تو انہی کے ساتھ کھیلتے. تو صبح کے وقت کچھ لوگ آتے اور بکری کے چھوٹے سے بچے جسے میمنا کہا جاتا ہے انہیں بچوں کو دیتے. بچے صبح سے ان کے ساتھ کھیلتے. جب شام ہوتی تو وہی افراد جو صبح دے کر گئے تھے تو صبح دیتے وقت کہتے یہ شام کے فقیر نے دیا ہے، اس نے تمہیں دیا ہے. تو بچے بڑے خوش ہو کر کہتے بڑا اچھا ہے، شام والا بڑا اچھا ہے. لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آتا یہی افراد چہرے پر نقاب ڈالتے اور بچوں سے ان چیزوں کو چھین لیتے جو صبح دیے. اور جب چھین لیتے تو یہ بچے کہتے یہ کیوں چھین رہے ہو اور تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہمیں علی نے بھیجا اور کہا کہ یہ چھین کر لا لو. اب سمجھ میں آیا عزیزو؟ آئندہ کی نسلوں کو علی کے خلاف کیسے بنایا؟ آپ تصور کریے گا کس انداز سے شام والوں نے، چاہے خطبے ہو، چاہے مومنین ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کہ بچے، ہر کسی کے ذہن میں علی علیہ السلام کی شبیہ کو بدلا، تصور کو بدلا. یہاں تک کہ تصورات کی دنیا اتنی قوی تھی کہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے شامی فوراً راضی ہو جاتے. بس اجازت ملے جنگ کرنے کے لیے عراق میں داخل ہو اور علی سے جنگ کرنا چاہیں تو فوراً وہ لوگ تیار ہو جاتے. اس عالم میں شام آباد تھا. اب عزیزو جملے غور سے سنیے گا. اس تمام ماحول میں جو زمانے قدیم سے تعصب رکھتا ہوا تھا، دشمنی پر، عناد پر آمدہ تھا، قتل و غارت پر آمدہ تھا، وہاں پر کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا، اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا. لوگ ہیبت زدہ تھے. یہاں تک کہ جو شیعہ تھے یا تو انہیں جلا دیا گیا یا انہیں قتل کر دیا گیا یا پھانسی پر لٹکا دیا گیا. ایسے ماحول میں جہاں پر دشمن تمام ایکجا ہو اسے دربار یزید کہتے ہیں. بڑے غور سے جملے سنیے گا. جہاں پر تمام بدر سے پہلے، دعوے نبوت سے پہلے جو عداوتیں جمع تھی، امامت علی کے زمانے کی عداوتیں، دشمنی جمع تھی،
دربار یزید میں جہاں عقل نہ رکھنے والے شرابی موجود تھے، جہاں پر بدتمیزی کا طوفان عروج پر تھا، جہاں پر ہر کوئی جمع تھا اور بے حیا افراد کا مجمع تھا، ایسے ماحول میں اگر کسی نے شجاعت دکھائی تو کوئی اور نہیں، اس امام نے شجاعت دکھائی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، زنجیروں کو سنبھال کر ایسا خطبہ دیا کہ امام نے نہ آیت پڑھی نہ روایتوں کا، بلکہ امام نے بس مناظر گنائے تو اشارہ دے کر کہا، نہ ڈائریکٹ یہ کہا کہ مجمع سنو میں کون ہوں، تو امام نے یہ نہیں کہا میں سید سجاد ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں، نہیں عزیزو، بلکہ امام نے اپنے بارے میں بتانے سے پہلے آواز دے کر کہا سن لو، ہم وہ ہے اولاد رسول ہے، ہم میں سے صدیق ہے، ہم میں سے تیار ہے، ہم میں سے نبی محمد ہے، ہم میں سے مہدی ہے۔ اب عزیزو امام سجاد نے دو ہی معصوم کا ذکر کیا، منا محمد، ہم میں سے محمد ہے، من المہدی، اور مہدی ہم میں سے ہے۔ ایک اول کا ذکر کیا، ایک آخر کا ذکر کیا۔ میں کہوں گا یا امام سجاد، یہ مجمع وہ ہے جو آپ اتنے انداز سے سمجھا رہے ہیں، انہیں نبی بتائیے، انہیں علی بتائیے، انہیں حسن بتائیے، انہیں حسین بتائیے، تو امام جواب میں کہیں گے سن نادان، جب بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے تو انہیں صراط مستقیم بتانے کے لیے ایک نقطہ شروع میں لگاتے ہیں، ایک نقطہ آخر میں لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس نقطے کو اس نقطے تک خط کھینچ کر ملا دو، صراط مستقیم بن جائے گا۔ میں نے نبی کا آخری امام کا پتہ دے کر بتا دیا، اگر صراط مستقیم سمجھنا ہو اول سے نبی کو سمجھو، آخر کے امام کو سمجھو، تو تمہیں دین محمد بھی سمجھ میں آئے گا، صراط مستقیم بھی سمجھ میں آئے گا۔ امام نے تمام اس مجمع کو مخاطب کر کے کہا جو نہیں جانتے وہ جان لو کہ میں کون ہوں۔ کیا امام نے استعمال کیا؟ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جو دو ہاتھوں سے، دو تلواروں سے جنگ کرتا رہا نبی کے سامنے، وَطَعَنَ بِرُمْحَيْن، اور دو نیزوں بھالے سے جو حملہ کرتا رہا، حاجر الحجرتین، اور جس نے دو ہجرتیں کی، اور اس کا بیٹا ہوں من صلی بقبلتین، جو دو قبلہ اول بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو امام نے فضائل گنائے، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تلوار چلائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج پر لے کر گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے واقعی طور سے دو ہجرتیں کی، وہ میں اس کا بیٹا ہوں، جو دو بیعتیں کی وہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں مکے کا رہنے والا، میں مینا کا رہنے والا، یہ سب کچھ بتا کر آخر میں کہا یہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ ذاک جدی، میرے دادا علی بن ابی طالب ہے۔ تو اب لوگوں یہ نہ کہنا کہ اگر سامنے والے کو ہدایت دینا ہے تو اس کو کچھ اور سمجھاؤ، اسے کچھ اور بتاؤ۔ جملہ بڑا غور سے سنیے گا، کفار کی تبلیغ اور ہے، باطل کے درمیان رہ کر تبلیغ کرنے کا طریقہ دربار یزید میں امام سجاد نے بتایا۔ جب یزید اور یزید جیسے افراد ہو تو ان کے سامنے نہ کلمہ توحید تفصیل سے سمجھاؤ، نہ نبوت تفصیل سے سمجھاؤ، بلکہ علی کو تفصیل سے بتا دو۔ اگر واقعی پاک تینت ہے تو علی کی ولایت قبول کر لے گا، اور اگر بد تینت ہے تو علی سے دور ہو جائے گا۔ اب ہم سے نہ کہنا ارے مجالس میں پیغام بھی دیجئے، ارے اس سے بڑا پیغام کیا ہے؟ تم علی علی کرتے رہو، ارے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ ارے حیدری حیدری حیدری، صلوات بآواز بلند، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب سمجھ میں عزیزو،
کہ اگر انسان فضائل آل محمد بیان کرے تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جہاں جہاں علی کی فضیلت ہوگی وہاں وہاں انسان آگے بڑھے گا. جب دیکھے گا علی نے نماز میں انگوٹھی کو صدقہ کر دیا تو چاہنے والا نماز پابندی سے پڑھے گا. اگر یہ کہہ دیا جائے علی نے نہ شکریہ کا مطالبہ کیا نہ احسان جتایا روٹی تقسیم کی تو شیعہ جو غیرت مند افراد ہے وہ خود بخود کہیں گے ہمیں علی کے چاہنے والے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں. نہ راشن دے کر تصویر کھینچانا ہے نہ اپنا نام راشن پر لکھانا ہے. اگر آپ واقعی طور سے سیرت علی سمجھتے جائیے تو اندازہ سمجھ میں آئے گا جہاں علی جیسے امام وقت نابینے کے پہلو میں بیٹھ کر کہیں ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے. اگر علی کچھ بھی کہتے نابینا مان لیتا لیکن امام نے کہا یہ تو نابینا ہے دیکھنے والا تو اور ہے. لہذا اپنی بات کو اس سے ملاؤ تاکہ اس کی نگاہ میں اچھے رہے. ان کے لیے عمل نہ کریں. اب جملہ سنیے گا ہر چیز کو بیان کریں. اب جنگ نہ بیان کرو اس لیے کہ جنگ سے کیا ہوتا ہے. جنگ خیبر کیا ہے جنگ احد کیا ہے جنگ خندق کیا ہے تو جملہ کہہ دو جنگ سے بہت سو کا پتہ چلتا ہے کون آگے بڑھ کر جنگ کیے کون بھاگ کر جنگ کیے. ہمیں لہذا جنگ بھی ہو تو وہ علی کی جنگ ہو جو تیروں میں نماز پڑھ کر بتائی ہو تاکہ لوگ حقیقت اسلام سمجھے. یہ نہ کہہ دیں کہ یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں بلکہ اتنا یاد رکھیں جو علی والا ہے جیسا سردار کرے گا لشکر ویسا ہی کرے گا. تو اہل بیت کی سیرت بیان کی امام سجاد نے دربار یزید میں. امام نے کھل کر جب بیان کر دیا تو لوگ آخر میں رونے لگے اور گریہ کرنے لگے. یزید بے چین ہو گیا. تب عزیز ایک جملہ کہہ دوں آپ اس خطبے کو اٹھائیے تو جب امام سجاد ممبر نہیں لکڑی کا ٹکڑا امام نے کہا اعوا لکڑیوں کا مجموعہ ممبر نہیں کہا لکڑیوں کا مجموعہ کہا کیوں کہ جس ممبر سے دفاع آل محمد اور فضائل آل محمد اور حق شریعت ادا نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے بلکہ لکڑیوں کا مجموعہ. امام نے جب ممبر پر لکڑیوں کے ٹکڑے پر جانا گوارا کیا تو اس سے پہلے یزید کہتا ہے یہ جا کر میری برائی کریں گے آل ابی سفیان کی برائی کریں گے لیکن خطبہ اٹھا کر دیکھیں امام نے ان کی برائی نہیں کی. امام نے فضائل علی بیان کیا. اسی سے ایک نتیجہ سمجھ میں آتا ہے دشمن کو علی کے دشمن کو معلوم ہے عیب کتنے ہیں. انہیں عیب سے پتہ نہیں ہے کہ نہ تکلیف ہے نہ ڈر ہے بلکہ انہیں تکلیف کس سے ہے کہ ہمارے نقائص عیوب برائیوں سے انہیں تکلیف نہیں ہے. ان کے عیوب ان کے نقائص سے انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے. انہیں سب سے زیادہ تکلیف فضائل علی سے ہوتی ہے. ایک سلوات بڑے محمد مولا لہذا عزیزان گرامی امام نے خطبہ دیا لوگ روئے اور وہیں سے تغیر ہوا. اب پوری باتوں کے مجموعے کو جوڑتے ہوئے جو چھپا ہوا منافق تھا اور کھلے ہوئے دشمن یہ سب جمع تھے شام میں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے شام میں جب یہ اعلان ہوا نعوذ باللہ خاتم بدہن باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. روایت کہتی ہے کچھ اصحاب نبی سید عبدالرزاق مقرم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا. کیا کہتے ہیں کچھ لوگ
شہر شام سے باہر آئے یہ دیکھنے کے لیے یہ آنے والا قافلہ کون ہے. عزیزو جملے اگر آپ سمجھ جائیں تو میری محنت کامیاب. جو کھلی دشمنی رکھتے، جو مزاج میں ناسبیت رکھتے، تعصب تھا، تشیع سے دور تھے، سب کچھ انہیں گوارا تھا، اور وہ آنے والے کو باغی سمجھتے ہیں، اور شہر شام سے باہر نکلے، دور گئے. جب قافلے کو آتے دیکھا تو کسی نے کہا یہ کون سا قافلہ ہے، کہاں سے ہے؟ لوگ پوچھتے گئے تو جیسے ہی ایک صحابی نبی یہ سوال کر رہے تھے، دوسرے صحابی نبی نے شانہ ہلا کر کہا دیکھو آنے والا قافلہ باغیوں کا نہیں ہے بلکہ مظلوموں کا اور مسلمانوں کا ہے. کہ تو نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ کہ سن، غور سے دیکھ، گھوڑے کی گردن میں جس کا سر ہے اس کے پیشانی پر سجدگاہ کا نشان ہے. تو پتا چلا حسین کی جیت کا اعلان شام کے ملک میں کس نے کیا؟ کہ عباس کے سجدوں نے کیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، جیسے ہی سر کو دیکھا گریہ کرنے لگے. ہائے مظلوم، کس انداز سے. عزیزو اب آپ اندازہ لگا لیں جنہیں علی کی شخصیت پر یا اولاد علی پر رحم نہ تھا، انہوں نے شام سجایا تو کیسے سجایا ہو. شیخ عباس قمی کہتے ہیں 3 دن لگے پورے شام کو سجایا گیا. 3 دن شام کو سجایا گیا. لوگ گھروں پر روشنی اور بہترین منظر پیش کرتے، یہاں تک کہ کچھ افراد آنکھوں میں رنگ لگاتے، بہترین لباس پہنے ہوئے، ڈول تاشے بج رہے ہیں. ایسے سخت ترین ماحول میں علی کی اولاد کو لایا گیا. عزیزوں میں مصائب پڑھنے